الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ نے اشتہارات پہ پڑھا ہے کہ ہمارے آج کے جلسہ کا عنوان ہے پیغام اہل سنت۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی 2 جگہوں سے تلاوت کی ہے۔ نمبر 1 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، نمبر 2 محمد الرسول اللہ۔ دونوں کو ملائیں تو ہمارا پہلا کلمہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی مانتے ہیں۔ ایک بات لا الہ الا اللہ کے حوالے سے سمجھیں اور دوسری بات محمد الرسول اللہ کے حوالہ سے سمجھیں، پھر آگے بیان شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ دیوبند کی مساجد کے باہر لکھا ہوتا ہے مسلک اہل سنت والجماعت، کیا لکھا ہوتا ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ اہل بدعت کی مساجد کے باہر لکھا ہوتا ہے اہل سنت و جماعت۔ ہمارا کیا لکھا ہوتا ہے؟ اور وہاں لکھا ہوتا ہے و جماعت۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت اور اہل سنت و جماعت دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اس فرق کو کلمہ پڑھیں تو سمجھ آ جاتا ہے۔ کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ اس میں الہ 2 بار آیا ہے، پہلے لا الہ بغیر الف لام کے اور پھر الا اللہ الف لام کے ساتھ۔ جو پہلے الہ ہے اس پر الف لام نہیں ہے، پھر الہ ہے اس پر الف لام ہے تو اس کو اللہ پڑھتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب الہ پر الف لام نہ ہو تو پھر عام معبود باطل، اور جب اس پر الف لام آ جائے تو پھر خاص معبود معبود برحق یعنی اللہ خدا۔ تو اگر الہ پر الف لام نہ ہو تو پھر عام خدا باطل، اور جب الف لام آئے تو پھر خاص خدا۔ علماء طلباء مولوی سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں الف لام کسی لفظ پہ داخل نہ ہو تو کہتے ہیں نکرہ عام ہے، الف لام آ جائے تو کہتے ہیں معرفہ خاص ہے۔ تو الہ عام ہے اور اللہ الف لام آیا تو خاص خدا۔ میں نے کہا اب جواب سمجھ آ گیا۔ اہل سنت والجماعت، یہاں الف لام آیا تو خاص جماعت،
اہل سنت و جماعت، الف لام نہ آیا تو عام جماعت، ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اس کا مطلب یہ السنہ الف لام داخل، عام سنت مراد نہیں، سنت مصطفیٰ ہے۔ آگے والجماعت الف لام، اس سے مراد عام جماعت نہیں بلکہ جماعت صحابہ، تو جس نے نبی کی سنت خاص جماعت صحابہ سے لینی ہو وہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جس نے عام جماعت سے بدعت لینی ہو اور نام سنت رکھنا ہو وہ وجماعت کہتے ہیں۔ ہم بدعت نہیں لیتے، صحابہ مخصوص جماعت سے نبی کا طریقہ لیتے ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت۔ یہ سمجھ آ گیا؟ ابھی اذان کا وقت نہیں شروع ہوا، جو وقت سے پہلے اذان ہو وہ اذان ہوتی نہیں ہے، اس لیے اس کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نہ پریشان ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر ہے تو نماز کی اذان بھی اپنے وقت پر ہے، یا وقت پر اذان ہو تو پھر جواب دیتے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اذان ہو رہی ہے اور مولانا صاحب تقریر شروع کی ہوئی ہے۔ جب اذان کا وقت ہوگا، اذان شروع ہوگی تو ہم تقریر بند کر کے اپنی تقریر بند کریں گے، اذان کا جواب دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے میں بات سمجھا رہا تھا، لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس پر بھی ایک بات سمجھے، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب اللہ کے نبی کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا مدینہ منورہ اپنی قبر میں۔ اللہ کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا ہر جگہ۔ اس نے کہا اللہ کا نبی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے پوچھا دلیل؟ کہتا ہے کلمہ محمد الرسول اللہ، یہ دلیل ہے کہ نبی ہر جگہ پر ہیں۔ میں نے کہا کیسے دلیل؟ کہا جی ترجمہ کریں۔ میں نے ترجمہ کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں۔ تو کہتا ہے یہاں ہوئے نا، پھر یہی تو حاضر ناظر ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کعبہ ہمارا قبلہ ہے یا نہیں؟ کہتا ہے جی کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ میں نے کہا پھر کہو۔ کہتا ہے جی کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر کعبہ یہاں ہوا نا؟ کعبہ یہاں ہوا؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ نے کہا کعبہ ہمارا قبلہ ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کعبہ مکہ میں ہے، قبلہ یہاں سے بھی کعبہ ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے حضور مدینہ میں ہیں اور ان کی رسالت یہاں بھی ہے۔ کعبہ مکہ میں ہے، قبلہ یہاں سے بھی ہے، اور حضور مدینہ میں ہے، رسالت ان کی یہاں پر بھی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ جی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی ہر جگہ پر ہے، حاضر ناظر ہے۔ میں نے کہا آیت؟ کہتا ہے قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو حضور رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پر ہے، تو پھر حضور بھی ہر جگہ پر ہوئے۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور ہر جگہ پر ہیں۔ میں یہ بات مولویوں کے لیے کہنے لگا ہوں، عوام کے لیے نہیں، طلباء کے لیے۔ یہ منطق کی شکل رابع ہے کہ مصطفیٰ رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو مصطفیٰ بھی ہر جگہ پہ۔ شکل رابع صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع، حد اوسط، اس کو نکالیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس نے دلیل یہ دی کہ نبی ہر جگہ پر ہیں۔ دلیل کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ کی، اور رحمت ہر جگہ پہ، تو حضور ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا پھر میں کہتا ہوں سورج حاضر اور ناظر ہے، سورج ہر جگہ پر ہے۔ مجھے کہتے ہیں دلیل؟ میں نے کہا قرآن میں ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج ہر جگہ پہ۔ اللہ نے سورج کو روشنی بنایا اور روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج ہر جگہ پہ۔ مجھے کہتے ہیں نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔
میں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے حضور مدینہ میں ہیں اور آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ حضور مدینہ میں اور آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ یہ تو میں سمجھا تھا کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں آج رسول پہ بات کروں گا کیونکہ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے پیغام اہل و سنت۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی پیغام ہے۔ رسول رسالت سے بنا ہے اور رسالت کا معنی، توجہ ادھر رکھیں آپ، رسول رسالت سے بنا اور رسالت کا معنی پیغام ہے۔ کیا معنی؟ پیغام ہے۔ رسول اور پیغمبر کے ذمے دو کام ہیں، خالق سے پیغام لینا، مخلوق کو پیغام دینا۔ خالق سے پیغام لینا اور مخلوق کو پیغام دینا۔ اللہ نے، خالق نے رسول کے ذریعے مخلوق کو پیغام دینے کے دو طریقے اختیار کیے ہیں، اور یہ دو طریقے آپ کے سندھ میں بھی ہیں، ہمارے پنجاب میں بھی ہیں۔ یہی دو طریقے چلتے ہیں۔ نمبر ایک طریقہ، آپ جلسہ رکھیں، اشتہار نہ چھپوائیں، علاقے کے علماء کو جمع کریں، انہیں کہ اپنی مسجد میں اعلان کریں۔ اب ہر عالم اعلان اپنے لفظوں میں کرتا ہے، آپ نے پابند نہیں کیا کہ ان لفظوں میں کریں۔ مقصود سب کا ہے کہ جلسہ ہوگا، آپ شادی کارڈ چھپوائیں اور دوست احباب جمع کریں۔ تو آپ نے جب شادی کارڈ چھپوایا اس میں آپ نے مقصد بھی بتا دیا، الفاظ بھی بتا دیے۔ اگر کسی بندے کے ذریعے رشتہ داروں کو بلائیں تو آپ اسے کہتے ہیں ہمارے بیٹے کا فلاں کی بیٹی سے نکاح ہے، ہمارے فلاں رشتہ دار کو پیغام دو، وہ پیغام اپنے لفظوں میں دیتا ہے۔ اگر اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا، مقصد مراد بھی آپ کی، الفاظ بھی آپ کے، اشتہار کے بغیر رکھا تو پھر مراد آپ کی اور الفاظ ہر آگے اعلان کرنے والے کے۔ شادی کارڈ چھپوا کے دوست احباب کو جمع کیا، مراد بھی آپ کی، الفاظ بھی آپ کے۔ اور جب آپ نے شادی کارڈ چھپوائی بغیر دوست احباب کو کسی کے ذریعے جمع کیا، مراد آپ کی ہے، الفاظ پیغام لے جانے والے کے۔ اسی طرح اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے جب مخلوق کو پیغام دیتے ہیں تو دو طرح سے دیتے ہیں، کبھی مراد خدا الفاظ خدا کی صورت میں، کبھی مراد خدا الفاظ مصطفیٰ کی صورت میں۔ وہ پیغام خدا بندی جس میں مراد خدا الفاظ خدا کے ساتھ ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے۔ اور وہ پیغام خدا بندی جس میں مراد خدا الفاظ خدا کی صورت میں ہو، پیغام کا نام قرآن ہے۔ وہ پیغام خدا بندی مراد خدا الفاظ مصطفیٰ کی صورت میں ہو، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھ لیں، مراد خدا الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے۔ مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام حدیث ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، اور حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کون قرآن مانتا ہے، کون حدیث نہیں مانتا، کون حدیث مانتا ہے، کون قرآن نہیں مانتا۔ میں چند ایک عقیدے پیش کرتا ہوں تاکہ بات کھلے۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، خدا نے فرمایا لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن میں ہے نسی آدم، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس درخت کو کھا لیا۔ اللہ رب العزت سے پھر دعا مانگی، یا اللہ میں بھول گیا ہوں، میں نے بھول کے خطا کی ہے، مجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت آدم نے دعا مانگی جو قرآن کریم میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا مانگی اور اس دعا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں دیا، بغیر وسیلے کے دعا مانگی۔ دوسری دعا مستدرک علی الصحیحین حدیث پاک میں ہے، حضرت آدم نے دعا مانگی، حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اقترف آدم الخطیئۃ، حضرت آدم نے خطا کا اعتراف کیا،
اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألکا بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ تو مجھے حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، میری خطا کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیف عرفت محمدم ولم اخلقو، میں نے ابھی تک محمد کو پیدا نہیں کیا، تو نے پہچانا کیسے ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدکا، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحکا، آپ نے میرے بدن میں روح ڈالی ہے، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش معلی پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرفت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، میں نے پہچان لیا آپ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھتے ہیں جو پوری مخلوق میں آپ کو محبوب زیادہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے ٹھیک کہا ہے، انہ لحب الخلق الیہ، میرا محمد پوری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، فتونی بحق ہی، اس کے وسیلے سے تو مجھ سے مانگ، قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرت آدم نے دعا مانگی، ایک دعا قرآن میں ہے، ایک دعا نبی کے فرمان میں ہے، دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں، بغیر وسیلے کے دعا مانگی یہ قرآن میں ہے، وسیلے کے ساتھ دعا مانگی یہ نبی کے فرمان میں ہے، وسیلے کے ساتھ مانگنا ضروری بھی نہیں ہے، وسیلے کا انکار کرنا جائز بھی نہیں ہے، بغیر وسیلے کے دعا مانگ تب بھی جائز ہے، قرآن میں ہے، وسیلے کے ساتھ مانگ تب بھی جائز ہے، نبی کے فرمان میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کا فرمان، اس کا معنی یہ نہ سمجھنا، اس کا معنی اور مطلب یہ نہ سمجھنا کہ قرآن میں وسیلے کا ثبوت نہیں ہے، قرآن میں خود وسیلے کا ثبوت موجود ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا تم پیغمبر کی ذات کا وسیلہ دے کر مانگتے ہو، میں نے کہا مانتے بھی ہیں مانگتے بھی ہیں، میں نے کہا تم، کہا جی ہم نبی کی ذات کا نہیں، ہم نیک عمل کا وسیلہ دے کر مانتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ میں نے کہا نیک عمل کا وسیلہ دیتے ہو، کہا جی دیتے ہیں۔ تم، میں نے کہا پیغمبر کی ذات کا وسیلہ بھی دیتے ہیں، نیک عمل کا بھی دیتے ہیں، کہا جی دلیل؟ میں نے کہا نیک عمل کے وسیلے سے تم مانگتے ہو، دلیل تم دے دو، حضور کی ذات کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں، دلیل میں دیتا ہوں۔ کہنے لگا ہماری دلیل تو صحیح بخاری میں ہے، حدیث الغار کے نام پہ 3 بندے سفر کر رہے تھے، دوران سفر ایک غار میں داخل ہوئے، طوفان آیا، غار کے دھانے اور منہ پہ ایک چٹان گری اتنی بھاری کہ دھکا دے تو ہلتی نہیں ہے۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کیا کریں؟ کہا جی اپنے اپنے عمل کا اللہ کو وسیلہ دو۔ ان میں ایک شخص کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے میں روزانہ بکریاں چراتا، رات کو گھر آتا، پہلے دودھ اپنی ماں اور والد کو پلاتا، پھر اولاد کو دیتا۔ ایک شب میں آیا، والدہ سوئی پڑی تھی، بچے جاگ رہے تھے، وہ دودھ مانگتے رہے، میں نے نہیں دیا۔ جب ماں اٹھی میں نے پہلے دودھ انہیں پلایا، پھر میں نے بچوں کو پلایا۔ اگر یہ عمل قبول ہے آپ کی بارگاہ میں تو میں اس عمل کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں چٹان ہٹا دے۔ چٹان کچھ ہٹ گئی۔ دوسرے نے کہا اللہ تیرے علم میں ہے فلاں بندہ میرے پاس کام کرتا تھا، وہ چلا گیا، پیسے نہیں لے سکا، کچھ عرصے بعد آیا، مجھے کہا میری مزدوری کے پیسے دو۔ میں نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ تیرا ہے لے جا۔ اس نے کہا مذاق نہ اڑاؤ، جو میرے پیسے بنتے ہیں وہ دو۔ میں نے کہا تیرے پیسوں سے میں نے بکری خریدی، اس بکری سے ریوڑ بنا ہے، یہ سارا تیرا ہے لے جا۔ اے اللہ بولے کہ چلا گیا۔ اگر یہ آپ کی بارگاہ میں عمل قبول ہے اس عمل کا واسطہ چٹان ہٹا دو، کچھ ہٹ گئی۔ تیسرا کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے میری چچا کی بیٹی میں اس پہ فریفتہ تھا، وہ نیک عورت تھی، میں نے کوشش کی میں گناہ نہ کر سکا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا اتنے پیسے دو گناہ کر لو، میں نے پیسے دے دیے، گناہ کرنے لگا۔ اس خاتون نے کہا اللہ سے ڈر جا، میں نے آج تک یہ جرم نہیں کیا، آج میرے گھر میں فقر ہے،
فاقہ ہے، میں بچوں کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہوں، ڈر جا اے اللہ میں وہاں سے ہٹ گیا، اگر یہ گناہ نہ کرنا آپ کی وجہ سے تھا، آپ نے میرا عمل قبول کیا، چٹان ہٹا دو۔ چٹان ہٹ گئی، کہا دیکھو عمل کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، چٹان ہٹی ہے۔ میں نے کہا تم نے حدیث پیش کی ہے، میں قرآن پیش کرنے لگا ہوں۔ مشرکین مکہ نے حرم کعبہ میں اللہ سے درخواست کی، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ دین مصطفیٰ سچا ہے اور ہم باطل ہیں، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ ان پر پتھر کا عذاب نہیں آیا، مشرک سینہ تان کے چل سکتا تھا، دیکھو ہم سچے ہیں، اگر جھوٹے ہوتے عذاب آ جاتا، ہم نے تو اللہ سے مانگا ہے، اگر ہم غلط ہیں تو پتھر کا عذاب دو، ہم سچے ہیں تبھی نہیں آیا۔ مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا، کیا جواب دیتا؟ اللہ نے مشرک پہ کرم کیا ہے کہ ان پہ عذاب نازل نہیں کیا، اور ہم پہ کرم کیا ہے ان کو عذاب نہ دینے کی دلیل دی ہے تاکہ ہم سر اٹھا کے چلیں۔ اللہ نے جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیغمبر یہ پتھروں کے مستحق ہیں لیکن ان پہ برسائے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان میں آپ ہیں۔ میں نے کہا نیک عمل کی وجہ سے چٹان ہٹی، وہ پتھر کی تھی، لوہے کی تو نہیں تھی، کہا جی پتھر کی ہے۔ میں نے کہا مشرک سے عذاب ٹلا، یہ بھی پتھر کا ہے۔ پتہ یہ چلا نیک عمل کی وجہ سے پتھر کی چٹان ہٹی، وہ نبی کے فرمان میں ہے۔ پیغمبر کی ذات کی وجہ سے پتھر کا عذاب ٹلا، یہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے، نبی کی ذات کا وسیلہ پہلے ہے، نیک عمل کا وسیلہ بعد میں۔ نبی کی ذات کا وسیلہ پہلے ہے اور نیک عمل کا وسیلہ بعد میں ہے، وہ قرآن میں ہے اور یہ نبی کے فرمان میں ہے۔ تم کبھی حدیث چھوڑتے ہو، کبھی قرآن چھوڑتے ہو۔ جب وسیلے کی بات ہے ربنا ظلمنا، قرآن لیا، اللہم انی اسألک بحق محمد، حدیث چھوڑ دی ہے، اور جب ابھی باری آئی تو بخاری کی حدیث لے لی ہے اور قرآن چھوڑ دیا ہے۔ تم سلپ ہوتے ہو، پھسلتے ہو، ہم پھسلتے نہیں، صراط مستقیم پہ کھڑے ہیں، کبھی پھسلتے نہیں، دائیں بائیں نہیں ہوتے، اپنے موقع پہ کھڑے ہیں، نہ قرآن چھوڑتے ہیں نہ حدیث چھوڑتے، قرآن پہ لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، سر وٹو سر بلند، سر وٹو سر بلند، نعرہ تکبیر۔ آگے چلیے، عقیدہ نمبر 2، میں نے ایک عقیدہ پیش کیا، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے، یہ جھوٹ مت بولو کہ دیوبند والے حدیث نہیں مانتے، مت جھوٹ بولو، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ آگے چلیے، عقیدہ ایک اور پیش کرتے ہیں، قرآن کریم بھی ہم پڑھتے ہیں، حدیث پاک بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ اللہ کی ذات کہاں پہ؟ بولو کہاں پہ؟ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کوئی خدا کو ہر جگہ پہ مانتا ہے، نہ کوئی خدا کو عرش پہ مانتا ہے، ہر جگہ پہ نہیں مانتا، اور کوئی خدا کو ہر جگہ پہ مانتا ہے، نبی کو ہر جگہ پہ بھی مانتا ہے۔ تو جس نے ہر جگہ پہ نہیں مانا خدا کو بھی نہیں مانا، اور جس نے مانا اس نے نبی کو بھی ہر جگہ پہ مانا۔ تو ایک افراد والا، ایک تفرید والا، ایک الہاد والا، ایک بدعات والا، آپ کہو گے جی کیسے؟ قرآن کریم میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ صراط مستقیم کا معنی سمجھنا، اردو زبان میں 3 لفظ ہیں، نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے تو افراد ہے، حد سے اتر جائے تفرید ہے، حد پہ رہے اعتدال ہے۔ شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے انکار کر دے الہاد والا، حد سے اتر جائے اضافے کر دے بدعات والا، نہ اضافے کرے نہ کمی کرے اہل سنت والجماعت والا۔ بجلی چلی گئی۔
اردو زبان میں 3 لفظ ہیں، حد سے گزر جائے، حد سے اتر جائے اور حد پہ رہے۔ عربی زبان میں حد سے گزر جائے افراد، حد سے اتر جائے تفرید، حد پہ رہے اعتدال۔ شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے الہاد والا، حد سے اتر جائے بدعات والا، حد پہ رہے تو اہل و سنت والجماعت والا۔ حد پہ رہے تو اہل و سنت، تمہارا جلسے پیغام اہل و سنت ہے نا، اہل و سنت والجماعت والا۔ آپ توجہ رکھیں، ایک نے کہا خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے، الہاد والا۔ ایک نے کہا خدا بھی ہے، نبی بھی ہر جگہ پہ ہے، یہ بدعات والا۔ ایک نے کہا نہیں، نبی اپنی قبر میں ہے، خدا ہر جگہ پہ ہے، یہ ہے اہل و سنت والجماعت والا۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث، توجہ اب رکھنا، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر رخ تم کرو گے وہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ آسان ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا دیکھ لو، کوئی اور حوالہ نہ ملے، وہاں بھی لکھا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، بیان القرآن حضرت تھانوی کا دیکھ لو، وہاں بھی لکھا ہے اللہ ذاتاً ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، میں نے صرف آسانی کے لیے حوالے دیے، تو میں کہہ رہا تھا قرآن میں بھی ہے اور حدیث پاک میں ہے، حدیث ترمذی میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو دلیتم بحبل، اگر تم ایک ڈول لو اور تم اس کو گراؤ زمین کے نچلے علی الارض السفلی، سب سے نچلی زمین پر، لحبط علی اللہ، وہ بھی اللہ کے پاس جائے گا۔ پتہ یہ چلا اللہ عرش پر بھی ہے، اللہ فرش پر بھی ہے، عرش کے اوپر مکان نہیں، عرض سفلا کے نیچے مکان نہیں ہے، خدا ہر جگہ پر ہے، کوئی جگہ ان سے خالی نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے اگر تم اللہ کو ہر جگہ پہ مانتے ہو، حدیث پاک میں ہے اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلا کے فرمایا ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا، اے محمد میرے قریب ہو جا، اے محمد قریب ہو جا۔ عرش پہ بلا کے ادنو منی یا محمد کہنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے، تبھی تو فرما رہے ہیں عرش پہ بلا کے میرے قریب ہو جا۔ میں نے کہا تم نے حدیث پڑھی ہے، دیوبند والوں نے قرآن بھی پڑھا ہے، قرآن کریم میں ہے اسجد، اے بندے سجدہ کر، سجدے کمانا، بعض الجبہت الی الارض، اپنی پیشانی زمین پہ لگا دے۔ یہ سجدہ کیوں کریں؟ فرمایا اقترب، میرے قریب ہو جا۔ میں نے کہا نبی کو خدا نے عرش پہ بلا کے فرمایا ادنو، قریب ہو جا، ہمیں زمین پہ سجدہ کرا کے فرمایا اقترب، قریب ہو جا۔ اس سے پتہ یہ چلا ہماری حیثیت کے مطابق فرش ہے، ہمیں فرش پہ سجدہ کرا کے اقترب کہا ہے۔ نبی کی شان کے لائق عرش ہے، انہیں عرش پہ بلا کے ادنو کہا ہے، عرش پر بھی ہے فرش پر بھی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ عرش پر بھی ہے فرش پر بھی ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ تم کبھی قرآن مانتے ہو حدیث چھوڑ دیتے ہو، کبھی حدیث مانتے ہو قرآن چھوڑ دیتے ہو۔ یہ سلپ ہونا چھوڑ دو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ دیوبند والے صراط مستقیم پر ہے، بے شک نہ قرآن چھوڑتے ہیں نہ ہی حدیث چھوڑتے ہیں۔ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر۔ بولو اللہ کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پر ہے۔ انہی کے مولوی صاحب جب یہ اذان وقت سے پہلے دے رہے تھے، ایک مولوی صاحب نے کہا، اس نے کہا معراج کی رات خدا نے عرش پہ اپنے پیغمبر کو بلایا، گفتگو کی ہے اپنے نبی سے۔ وہ ذرا گفتگو بھی سنیں، آپ نے سنی ہے خطیب سے، وہ گفتگو اپنے وکیل سے بھی سنیں۔ عرش پہ بلا کے پوچھا مصطفیٰ کیا لائے ہو؟ کہ السلام علیک التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے، والصلوات، میری بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، والطیبات، میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے۔ اللہ میری زبان بھی
میرا جسم بھی میرا مال بھی سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ ادھر سے 3 جواب ہے کہ میرے محمد التحیات للہ، تیری زبانی عبادت میرے لیے ہے، السلام علیکہ تو میرے زبانی سلام تیرے لیے ہے، والصلوات تیری بدنی عبادت میرے لیے ہے، ورحمت اللہ تو پھر تجھ پہ رحمت میری طرف سے تیرے لیے ہے، والطیبات تیری مالی عبادت میرے لیے ہے، وبرکاتہ اس میں برکتیں میری طرف سے تیرے لیے ہیں۔ دعا کلام ہوا، کہا جی عرش پہ بلا کے خدا نے کلام کیا ہے۔ اس پر مجھے ایک علمی لطیفہ یاد آیا، علماء نے تو پڑھا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سبق پڑھا رہے تھے، سبق کے دوران ایک بدو دیہاتی بندہ آیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک سوال پوچھا۔ جب اس نے سوال کیا حضرت امام صاحب نے جواب دیا، سوال کا جواب مل گیا۔ سوال کیا کیا؟ اس نے کہا ابوابن او بوابین، امام سے فرمایا بوابین، سوال جو پورا ہو گیا۔ سوال کیا تھا؟ ابوابن او بوابین، ایک واو کے ساتھ یا 2 واو کے ساتھ؟ امام سے فرمایا بوابین، 2 واو کے ساتھ۔ وہ جب چلا گیا جانے لگا اس نے دعا کی، اس نے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، امام سے فرمایا آمین، اللہ تجھ میں ایسی برکت دے جیسے لا اور لا میں دی ہے، فرمایا آمین۔ وہ چلا گیا تو شاگردوں نے امام صاحب سے پوچھا، اس نے مسئلہ کیا پوچھا، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ آپ نے جواب کیا دیا، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اس نے دعا کی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ آپ نے آمین بھی فرما دی۔ امام ابو حنیفہ کا دماغ اور علم عقل دیکھنا، فرمانے لگے التحیات اللہ کے نبی سے 2 طرح سے منقول ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنی واو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 2 واو، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ اور ایک اور التحیات منقول ہے جس میں 1 واو ہے، 2 نہیں ہے، التحیات للہ والصلوات الطیبات، 2 واو نہیں ہے۔ فرمایا اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا التحیات کون سا پڑھنا چاہیے، 2 واو والا یا 1 والا؟ تو میں نے بتایا 2 والا۔ اس نے مسئلہ پوچھا، میں نے جواب دیا، پھر اس نے مجھے دعا دی۔ قرآن کریم میں ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فی، اب یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک لفظ آیا لا شرقیت ولا غربیہ، اللہ نے زیتون کے درخت کی بات کی ہے، فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، اس کا ایک معنی یہ ہے نہ اس جیسا مشرق میں نہ اس جیسا مغرب میں، اور ایک معنی یہ ہے ایسی جگہ پر ہو نہ مشرق میں کوئی درخت ہو جو اس پر سایہ ڈالے، نہ مغرب میں درخت ہو جو اس پر سایہ ڈالے۔ اب ایک معنی یہ تھا نہ اس جیسا مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ اس نے دعا کی بارک اللہ فیکا، اللہ تیرے علم میں تیری ذات میں ایسی برکت دے کما بارک فی لا ولا، جیسے زیتون کے درخت میں برکت دی ہے مشرق و مغرب میں، اس جیسا درخت نہیں ہے مشرق و مغرب میں، تو جیسا عالم نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ عجیب امام صاحب کا علم تھا۔ حضرت امام صاحب کو خدا نے بہت علم عطا فرمایا، علم بھی دیا، دماغ بھی دیا، عقل بھی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ خیر عرش پہ بلا کر گفتگو کی ہے۔ ہمارے امام کون ہیں؟ بولو، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ۔ بولو کہاں پیدا ہوئے؟ یہ کھپ ڈالتے ہیں۔ مجھ سے ایک ساتھی نے کہا، پوچھتے ہیں مجھ سے، کہا جی تمہیں امام مکہ کا نہیں ملا، تمہیں امام مدینہ کا نہیں ملا، تمہیں امام کوفہ ہی کا ملا ہے؟ میں نے کہا پہلا امام مکہ کا نہیں، پہلا امام مدینہ کا نہیں، پہلا امام ہونا ہی کوفہ کا چاہیے۔ دلیل سمجھنا، پہلا امام مکہ کا نہیں، مدینہ کا نہیں، بلکہ کوفہ کا ہونا چاہیے۔ وجہ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، جہاں بڑا کام چھوڑ کے جائے چھوٹا وہاں سے کام شروع کرتا ہے۔ خلفائے راشدین پیغمبر کے جانشین 4 بڑے ابو بکر، ان کے بعد عمر، پھر عثمان، پھر علی، بڑے 4 امام، چوتھے حضرت امام احمد، تیسرے امام شافعی، دوسرے امام مالک، پہلے امام ابو حنیفہ،
خلفائے راشدین میں آخری حضرت علی ہیں، 4 ائمہ میں پہلے ابو حنیفہ ہیں، اللہ کے نبی بڑے مدینہ سے گئے ہیں، صدیق نے مدینہ سے کام شروع کیا ہے، صدیق بڑے مدینہ سے گئے ہیں، عمر نے مدینہ سے شروع کیا ہے، حضرت عمر توجہ رکھنا مدینہ سے گئے ہیں، حضرت عثمان نے مدینہ سے شروع کیا ہے، عثمان بڑے مدینہ سے گئے ہیں، علی نے مدینہ سے شروع کیا ہے، حضرت علی خلفائے راشدین میں آخری ائمہ اربعہ میں ابو حنیفہ پہلے، تو جہاں سے بڑے علی نے جانا تھا وہاں پہ پہلے امام نے آنا تھا، آخری خلیفہ مکہ میں فوت ہوتا، پہلا امام مکہ میں آتا، آخری خلیفہ مدینہ میں فوت ہوتا تو پہلا امام مدینہ میں آتا، کیونکہ آخری خلیفہ کوفہ میں شہید ہوا ہے تو پہلا امام کوفہ میں آیا ہے، جہاں سے آخری نے جانا تھا وہیں جہاں سے آخری نے جانا تھا وہیں پہ پہلے نے آنا تھا۔ بے شک بے شک۔ حضرت علی کہاں شہید ہوئے؟ تو پہلے امام نے کہاں آنا تھا؟ بھائی اگر میں تقریر چھوڑ کے یہاں پہ جاؤں تو میرے بعد والا کہاں بیٹھ کے ادھر بیٹھ کرے گا یا ادھر شروع کرے گا؟ ادھر سے ہی کرے گا نا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھا کریں۔ تو ہمارے امام کہاں پیدا ہوئے؟ بولو نا، دلائل سمجھو کہاں پہ ہیں؟ مجھے ایک شخص کہنے لگا ہم ڈائریکٹ مدینے کی بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ مکے کی بات کرتے ہیں، اور یہ لوگ کوفے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سیدھے مدینہ جاؤ، یہ کہتے ہیں براستہ کوفہ مدینہ جاؤ۔ میں نے کہا ہمارے پاس حدیث ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، الکامل لابن عدی میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی الکامل ابن عدی میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم غالی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات البابا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، تو جس نے شہر علم میں آنا ہے وہ دروازے سے گزر کے آئے، شہر علم مدینہ میں، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں، مسجد کا امام اعلان کرے پہلی صف میں آ کے نماز پڑھو، اجر بہت ملتا ہے۔ صف اول میں 2 نمازی گئے ہیں، ایک مسجد کا دروازہ پھلانگا، صف اول میں پہنچا، ایک دروازے سے گزرا، صف اول میں پہنچا، دونوں صف اول والے ہیں، جو دروازہ پھلانگ کے گیا صف اول میں بے ادب ہے، دروازے سے گزر کے گیا صف اول میں با ادب ہے۔ جب اللہ کے نبی فرمائیں میں شہر علم علی دروازہ، شہر علم مدینہ دروازہ کوفہ میں ہے، تو پھلانگ کے جا، بے ادب ہے، دروازے سے گزر کے جا، با ادب ہے۔ اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے، اٹھا امام بخاری کو پڑھو، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس پہ مقدمہ لکھا ہے، حدیث الساری امام بخاری کے حالات لکھے ہیں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، کہتے ہیں جب میں پڑھنے لگا میں شام گیا، میں بصرہ گیا، جزیرہ گیا، فلاں علاقے میں گیا، میں حجاز بھی گیا، توجہ مکہ مدینہ، میں کوفہ بھی گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اقمت بالحجاز 6 اعوام، حجاز میں 6 سال ٹھہرا، لا ادری لا احصی کم دخلت الا کوفہ، کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے، مکہ مدینہ حجاز میں 6 سال ٹھہرا مجھے یاد ہے، کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ جو بات میں نے کی ہے امام بخاری وہی بات فرما رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ آپ کسی بچے سے پوچھ لو بیٹا کہاں پڑھتا ہے، میں نے اس مدرسے میں کتنے سال پڑھا ہے، 3 سال پڑھا ہے، مدرسے کے دروازے سے کتنی بار گزرا ہے، کہتا ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ ایک مدرسہ منزل ہے، ایک دروازہ گزرنے کی جگہ ہے، منزل پہ رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ بخاری کہتے ہیں مکہ مدینہ 6 سال رہا ہوں، کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ امام بخاری مدینہ کو منزل مانتا ہے، کوفہ کو دروازہ مانتا ہے۔ ہم دیوبند والے مدینہ کو منزل مانتے ہیں، کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں۔ تکبیر، اہل سنت والجماعت، مولانا الیاس گھمن صاحب۔ میں تو ایک دو دلیلیں دے رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اپنے موضوع پر دلائل کمزور نہیں ہیں، مضبوط دلائل ہیں۔ ہم ایسے حنفیت پہ نہیں کھڑے بغیر دلیل کے۔ میں خیر سمجھا رہا تھا اللہ کہاں پہ
بولو کہاں پہ؟ ان کی دلیل کہا جی اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر بتاؤ عرش پہ بلا کے اپنے نبی سے بات کیوں کی ہے؟ عرش پہ بلا کے مصطفیٰ سے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے۔ میں نے کہا پھر کوئی بندہ کہہ دے گا اللہ کوہ طور پر ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی انہیں کوہ طور پہ بلا لیتے، کوہ طور پہ بلا کے حضرت موسیٰ سے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ کوہ طور پر ہے۔ میں نے کہا کوئی کہہ دے گا اللہ اس بستی کی مسجد میں ہے، تمہاری دلیل کیا ہے؟ جب نماز پڑھنے اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں جاتے ہیں، اگر اللہ نہیں ہے تو بات کس سے کر رہے ہیں؟ کوئی بندہ بات کرے اور جس سے بات کرتے ہیں وہ سامنے ہو ہی نہ، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، دیکھو اکیلا بولتا جا رہا ہے، اکیلا بولتا جا رہا ہے۔ بھئی سامنے کو ہو تو تب بات کرے، یہ عقل مند ہے، کوئی بھی نہ وہ باتیں کرے، یہ تو پاگل ہے۔ تو یہ کہے گا اللہ مسجد میں ہے، تم جواب کیا دو گے؟ تم سے جواب نہیں بنتا۔ دیوبند والے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، کس بندے سے کہاں بات کرنی ہے، بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب ہے۔ اگر بندہ مجھ جیسا آپ جیسا ہے انتخاب بستی کی مسجد کا ہے، اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہے، بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا۔ لیکن ہے کہاں پہ؟ بولو ہے کہاں پہ؟ ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لو، ہمارا سوال نوٹ کر لو، ان سے پوچھ لو۔ یہ جب کہتے ہیں نا، جب کہا جائے این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، تو جواب میں کہنا جی علل عرش۔ ہمارا یہ چیلنج ہے پورے قرآن میں ایک آیت دکھا دو این اللہ کا جواب علل عرش ہو، تمام احادیث میں ایک حدیث دکھا دو این اللہ کا جواب علل عرش ہو۔ ہم دکھاتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محمد جب میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتانا انی قریبن، عرش بعیدن ہے۔ نہیں سمجھے؟ عرش قریبن نہیں ہے، عرش بعیدن ہے۔ تو قرآن میں تو جواب جو ہم دیتے ہیں وہ ہے، تمہارا جواب تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں قرآن میں حدیث میں ایک حدیث ملے گی، باندھی تھی اللہ کے نبی نے، صحابی تو ان کی باندھی تھی، بکریاں چرایا کرتی تھی، صحیح مسلم میں ہے، حدیث جاریہ ہے۔ ایک دن بھیڑیا آیا، بکری اٹھا کے لے گیا، صحابی نے اس باندھی کے منہ پہ تھپڑ مارا، ان کو بڑا محسوس ہوا کہ مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا، ایسا میں نے کیا ہے، غلط کیا ہے، بے شک کچھ بھی ہے، باندھی ہے لیکن نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی خدمت میں گئے، اللہ کے رسول یہ میں نے کر لیا ہے، میں سمجھ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، معافی کی صورت فرمایا باندھی کو لاؤ۔ وہ آئی، فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا فی السماء۔ کون ہوں؟ کہا اللہ کے رسول۔ این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ فرمایا یہ مؤمنۃ فآتقھا، یہ ایمان والی ہے، آزاد کر دے۔ کہتے دیکھو اس سے پتہ چلا اللہ عرش پر ہے۔ ہم نے کہا جھوٹ مت بولو، پہلے 5 زمینیں، پھر 5 آسمان، پھر کرسی، پھر سمندر، پھر عرش۔ فی السماء فرمایا، علل عرش نہیں فرمایا، آسمان میں فرمایا، عرش پر نہیں فرمایا۔ اور آسمان میں اس باندھی کا کہنا یہ ہمارے مطابق ہے، کیوں؟ ہم آسمان میں بھی اللہ کے ہونے کے قائل ہیں، زمین میں بھی اللہ کے ہونے کے قائل ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں بھی ہے، وَفِي الْأَرْضِ، زمین میں بھی ہے۔ ہمارے خلاف نہیں، یہ تو تمہارے خلاف ہے۔ تمہارا دعویٰ عرش پر ہے، آسمان میں ہونے کا قطعاً نہیں۔ توجہ رکھنا، تمہارا دعویٰ عرش پر ہے، آسمان میں ہونے کا ہرگز نہیں ہے۔ ایک ذرا سوال ذہن میں رکھ لو، بسا اوقات یہ گمراہ کرتے ہیں، اور جی جب دعا مانگے تو ہاتھ اوپر کرتے ہیں، بچے سے پوچھو اللہ کدھر ہے تو بچہ یوں کرتا ہے، باندھی سے پوچھو کدھر ہے تو اس نے یوں کہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اوپر، مسئلہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں اور بائیں، اس کہتے ہیں جہات 6 6 جہات۔
اللہ 6 جہات سے پاک بھی ہے، اللہ 6 جہات کو محیط بھی ہے، اللہ 6 جہات کو محیط بھی ہے، 6 جہات سے پاک بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کے لیے بعض اعمال کے لیے انسان کے قلبی استحضار اور توجہ کے لیے خاص جہت کو متعین کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کعبے کی طرف ہے باقی طرف نہیں ہے۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو ہاتھ اوپر کرنا ہے۔ دعا کا قبلہ آسمان کو بنا دیا، نماز کا قبلہ یہ کعبہ کو بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 جہات کو خدا محیط ہے۔ عقل میں، عرف میں، انسانی رواج میں یہ 6 جہات میں سے جو اوپر والی جہت ہے اس کو برتری حاصل ہے، اس لیے خاص جہت بتانی ہو تو اوپر والی بتاتے ہیں۔ آپ کے کوئی مہمان آئے اور پورا کمرہ ہو، آپ نے عزت دینی ہو تو نیچے بٹھاتے ہیں یا اوپر بٹھاتے ہیں؟ اوپر آپ کا گھر ہے، نیچے جگہ آپ کی نہیں ہے، فرش بھی آپ کا ہے، کرسی بھی آپ کی ہے، تو فرش کی بجائے اوپر کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اوپر کی جگہ کو نیچے کی جگہ سے عظمت ہوتی ہے۔ اللہ ہے تو ہر جگہ اوپر کرتے ہیں کیونکہ اوپر کی جگہ کو ہر جگہ سے عظمت حاصل ہے ہمارے عرف میں، اس لیے بات ایسے کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا صرف عرش پر ہے۔ میں ایک سوال اور جواب چلا کر بات ختم کرتا ہوں، کچھ آپ کی سوال پر ذہن میں رکھ لیں، آپ کو بھی سوال بتاؤں گا۔ وہ سوال کرتے ہیں اگر اللہ عرش پر ہے الیاذ باللہ تو کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ۔ اب اگر آپ کہیں ہے تو زبان جل جائے، بندہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر کہیں نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں ہر جگہ پہ ہے، آپ کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ وہ لوگ بیٹھ کے نا مشورہ کرتے ہیں کون سا سوال بتائیں عوام کو جس سے یہ پھنسائیں، کون سا سوال بتائیں جس سے بندہ قابو کرے، یہ مشورے کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی ان کے مشوروں تک پہنچے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کون سا سوال ہوتا ہے، ہم نے اسی طرح پھر جواب تیار کیے، پھر ہم نے ان پر سوال تیار کیے ہیں تاکہ آپ بھی سوال کرو۔ تو سوال پوچھیں گے اللہ ہر جگہ پر ہے؟ جی ہاں۔ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ آپ جواب بھی جلدی نہ دیں، میرا ایک ضابطہ یاد رکھیں، ان کے سوالوں کا جواب نہ دیا کریں، ان کے سوالوں پر سوال کیا کریں۔ ان کے سوالوں پر کیا کرو گے؟ سوال پہ سوال۔ مثلا مجھے ایک شخص کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ رفع الیدین جو آپ لوگ نہیں کرتے کیا یہ بخاری شریف میں ہے؟ رفع الیدین نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ لوگ ہاتھ کہاں باندھتے ہو؟ کہا سینے پر۔ میں نے کہا بخاری میں ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا ہم سے بخاری کیوں مانگی ہے؟ جو کوئی جواب نہیں، ہم سے کیا بخاری کیوں مانگی؟ میں نے کہا آپ پیشاب بڑے بیٹھ کر کرتے ہیں کھڑے ہو کے؟ کہا جی بیٹھ کے۔ میں نے کہا بخاری میں ہے؟ صحیح بخاری میں 4 حدیثیں پیشاب کی اور 4 کھڑے ہو کر کرنے کی ہیں، اللہ کے نبی کی، اور بیٹھ کر کرنے کی ایک بھی نہیں۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، عجیب بات ہے۔ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جو یہ کہے اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب بخاری میں کھڑے ہو کر ہے اور ترمذی میں جو کھڑے ہو کر کے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ اصل سنت کیا اللہ کے نبی کی پیشاب بیٹھ کر کریں، کیا سنت ہے؟ اور جو بخاری میں کھڑے ہو کر کرنے کا ذکر ہے وہ عذر کی وجہ سے ہے۔ اب عذر ہو تو کھڑے ہو کر، ایک آدمی کی ٹانگ میں تکلیف ہے بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ پیشاب کیسے کرے گا؟ یہ عذر کی وجہ سے کھڑے ہونا ہے۔ ایسے عمل اور سنت وہ بیٹھ کر کرنے کی ہے۔ تو آپ سوال پر سوال کیا کریں۔ ایک آدمی نے مجھے فون کیا اور فون پر کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ اب وہ پنجابی سوال جو میں بتا دوں سر، میں ترجمہ کرتا رہوں گا۔ مجھ سے سوال کیا کیا؟ کہتے جی ایک حدیث بخاؤ اللہ دے نبی نے رفع دین تو منع کیتا ہوئے اسی چھٹ کے انفی ہو جائیں گے۔ بتاؤ کیسا سوال ہے؟ ایک حدیث بتاؤ اللہ کے نبی رفع دین سے منع کیا ہو، ہم چھوڑ کے انفی ہو جائیں گے۔ اب آپ دوڑو گے مدرسوں میں، کتابیں کھولو گے، بھئی کوئی حدیث تلاش کریں، بڑا مشکل سوال آ گیا۔ میں نے کہا تو اسی ایک حدیث دستو اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہوئے میں شروع کر دینا۔ آپ ایک حدیث بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا رفع دین کا، میں شروع کر دیتا ہوں۔ اب سوال آ گیا نا، اب دیکھنا ریورس کیا لگا، کہنے لگا اللہ دے نبی نے حکم نہیں دیتا پر رفع دین کیتا دیا ہے نا، یعنی حضور نے حکم نہیں دیا پر کیا تو ہے نا۔ اب میں نے پھر اس پر سوال کیا، میں نے کہا حضور پاک نے منع نہیں کیتا پر چھڑیا دیا ہے نا۔
منع نہیں کیا چھوڑا تو ہے نا، اب کوئی جواب نہیں. اس کے لیے کیا ضرورت ہے مناظرے کی؟ سوال کریں ان کے اوپر. مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال کریں. حضرت نے کہا ایک حدیث بتاؤ نبی پاک نے منع کیا، آپ نے کیا سوال کرنا ہے؟ بولو. ایک حدیث بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا. کیوں؟ حکم کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ منع آتا ہے. حکم کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ منع. تم حکم دکھاؤ تو ہم منع دکھائیں. وہ کہیں گے نہیں حضور نے کیا ہے، ہم دکھاتے ہیں چھوڑا ہے. کرنے کے مقابلے میں بولو چھوڑنا، اور حکم کے مقابلے میں منع. تم حکم دکھاؤ تو ہم سے منع پوچھو، تم کرنا دکھاؤ تو چھوڑنا دکھائیں گے نا ہم. کہاں لکھا ہے جی چھوڑا ہے؟ ترمذی اٹھا لو، نسائی شریف اٹھا لو، سیاستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی امام ترمذی خود کہتے ہیں باب رفع الیدین عند الرکوع کیا ہے. پھر فرمایا باب ترک ذالک، جو کیا ہے اسی کو چھوڑا ہے. پہلے کرنے کی حدیث پہ چھوڑنے کی ہے. علماء اس بات کو اچھی طرح ذہن بنائیں، ترک ذالک اس کو چھوڑا ہے. کس کو؟ جو پہلے کیا اسی کو چھوڑا ہے نا. تو ذالک اس میں اشارہ تو اس کی طرف ہے رفع الیدین، یعنی جو پیچھے میں نے بتایا نا کرتے تھے، میں بتا رہا ہوں کہ وہی حضور نے چھوڑا ہے. تو جب ترمذی نے کہا کرتے تھے تم نے مان لیا، جب کہا چھوڑا ہے کہا جی نہیں مانتے. ترمذی کی دو حدیثیں ہیں، ایک قبول ہے ایک قبول نہیں. میرا آدھا بیان مان لو آدھا چھوڑ دو. بھیا سارا مانو یا سارا چھوڑو؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ سوال کرنا. میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کو قرآن آتا ہے؟ کہا جی حافظ ہوں. میں نے کہا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا تو صحیح غیر مقلد ہے. صحیح کہتا ہے صحیح کیوں؟ میں نے کہا جو صحیح بیوقوف ہونا وہ صحیح غیر مقلد ہوتا. تو جی وہ کیسے؟ میں نے کہا حافظ ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا قرآن موجود ہے؟ تو کہتا ہے نہیں. میں کہتا ہوں میری جیب میں پیسے موجود نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں. سمجھ آ رہی؟ میرے گھر میں گندم موجود نہیں ہے لیکن محفوظ ہے. یہ پاگل ہی بندہ کیسے کہتا ہے؟ بھئی موجود ہوگا تو محفوظ بھی ہوگا نا. کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی موجود ہے. میں نے کہا بیت الخلاء میں قرآن لے کر جانا جائز ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا تو بیت الخلاء جاتا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. تو میں نے کہا قرآن موجود ہے، بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے نہیں. سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر سجدے کے لیے جاتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ پھر مجھے وہ کہنے لگا کہ نہیں جی میرے سینے میں قرآن موجود تو ہے لیکن جسم والا نہیں ہے. میں نے کہا اسی طرح اللہ موجود ہے لیکن جسم والا نہیں. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا. ایک قرآن آپ کے ہاتھ میں جسم والا ہے نا، اس کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز نہیں ہے. اور جو سینے میں وہ بغیر جسم کے. جس طرح سینے میں قرآن ہے نا بغیر جسم کے، اسی طرح اللہ ہر جگہ پر ہے بغیر جسم کے. رمضان کا مہینہ تھا، غیر مقلد بن امیر میں اس کی دکان پہ بیٹھا تھا، دفتر اسی کے دفتر میں. مجھے کہتے جی اللہ ہر جگہ پر ہے. میں نے کہا وہ اشکال ہے. کہتے ہیں بازار میں بھی ہے. میں نے کہا اس میں اشکال کیا ہے؟ کہتے جی بازار تو بدترین جگہ ہے، گندی جگہ پہ اللہ کیسے؟ میں نے کہا مہینہ کون سا ہے؟ کہتا ہے رمضان کا. میں نے کہا رمضان برکت والا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا رمضان مسجد میں ہے تمہاری دکان میں بھی ہے؟ کہاں ہے رمضان؟ صرف دکان میں ہوتا ہے؟ کہا جی مسجد میں بھی ہے. میں نے کہا گندی جگہ میں رمضان کا کیا تعلق ہے؟ کوئی وہ تو جسم والا نہیں ہے. میں نے کہا اللہ بھی جسم والا نہیں ہے. جس طرح رمضان بغیر جسم کے ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ بغیر جسم کے ہر جگہ پہ ہوتا ہے. مجھے ایک ساتھی نے کہا جی اللہ ہر جگہ ہے تو صرف اتحاد ہے یا حلول ہے؟ یہ طالب علم جلدی سمجھیں گے، آپ بھی سمجھ جاؤ گے. مجھے کہتا ہے حلول ہے، یہ اتحاد ہے. اتحاد کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز اکٹھی ہو، ہر کسی کا وجود بھی ہو. آپ صبح ناشتے میں آملیٹ کھائیں نا، انڈا بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، پیاز بھی ہے، ہری مرچ بھی ہے، دھنیا بھی ہے، کالی مرچ بھی ہے. کئی چیزیں ملتی ہیں آملیٹ بنتا ہے، لیکن ہر ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا. اور حلول کیا ہے؟ ایک چیز کا وجود دوسرے میں فنا ہو جائے. آپ میٹھا دودھ پیتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، جب چینی مل جائے تو نظر آتی ہے. تو چینی کا دودھ میں کیا ہے؟ حلول. باقی چیزوں کا اتحاد ہے. کہتے ہیں جب اللہ ہر جگہ پر ہے، اتحاد ہے یا حلول ہے؟ میں نے کہا اتحاد بھی نہیں ہے حلول بھی نہیں ہے. کہتے ہیں پھر ہر جگہ پہ کیسے؟ میں نے کہا اتحاد اور حلول جسم کی صفتیں ہیں، اللہ ہر جگہ ہے لیکن بغیر جسم کے. یہ ذہن بنا لیں گے تو کوئی اشکال کی بات نہیں. خیر میں نے خلاصہ عرض کیا ہے، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی
مانتے ہیں۔ بحمداللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات اور ہفتہ اتوار ہم 3 دن کورس کراتے ہیں، آپ کے بھی 3 دن کی جماعت بنائیں اور ہمارے پاس آئیں اور کورس کریں۔ ابھی پچھلے مہینے نواب شاہ سے تبلیغی جماعت کے ساتھ اس چلے پر جماعت آئی تو 3 دن کا کورس ہمارے پاس کر کے آئے ہیں۔ وفاق کے امتحان ختم ہوگا تو اس کے فوراً بعد ہفتے کو ہمارا 12 دن کا چھوٹا سا دورہ ہوتا ہے۔ دینی مدارس کے طلباء علماء ابھی سے ارادہ کریں، دورے کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ 12 دن کا آپ دورہ کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اور جب تک آپ یہاں پر ہیں باہر ابھی ہمارا سٹال ہے، اس پہ کتابیں ہیں، باقی کتابیں تو ساتھ رکھ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ ہر موضوع پر ہماری کتابیں مفصل موجود ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا اگر آپ نے کتابیں منگوانی ہوں تو ٹیلی فون رکھیں، آپ فون کریں، کتاب ڈاکیہ آپ کے گھر چھوڑ کر جائے گا۔ اور سے کبھی ساتھی پوچھتے ہیں استاد جی نواب شاہ کتابیں کہاں سے ملتی ہیں؟ میں نے کہا آپ کی بیٹھک سے ملتی ہیں۔ ہماری بیٹھک سے؟ میں نے کہا جی بیٹھک سے۔ کیسے؟ میں نے کہا ٹیلی فون نمبر نوٹ کرو، یہ ہمارے مکتب فون کرو، ڈاکیہ تمہیں بیٹھک میں آ کر دے جائے گا۔ اس سے زیادہ آسان ترتیب دنیا میں کیا ہے؟ فون کرو اور اپنے گھر کتابیں منگاؤ جو چاہو، فرقہ بریلویت، فرقہ اہل حدیث، فرقہ جماعتیت، فرقہ جماعت المسلمین، دعوت اسلامی، جو آپ کو چاہیے یہ فرقے پوری لسٹ ہم نے تیار کر دی الحمدللہ۔ علماء کو چاہیے، ہم نے تمام فائلیں اختلافی مسائل پہ فائلیں بنا دی ہیں، آپ پورا فائلوں کا بنڈل منگوا سکتے ہیں۔ ایک فون کریں بھائی کتنی فائلیں ہیں؟ 50 ہیں۔ فوٹو اسٹیٹ کے کتنے پیسے ہیں؟ پھر فوٹو اسٹیٹ کراؤ اور ہمیں بائی ڈاک بھیجاؤ، تمہیں بائی ڈاک بھیجوائیں گے۔ ہم اپنے علوم چھپاتے نہیں ہیں، ہم نے اتنے ہم کہ ہر بندہ لے سکتے۔ اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں hanamedia.com ویب سائٹ کھولیں، کلک کریں، پی ڈی ایف کی صورت میں فائل باہر نکل کے آپ کے سامنے پڑی ہوگی، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، اور میں آپ کی کیا خدمت کروں بتاؤ؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ باقی میری ایک کتاب نماز اہل سنت، وہ میری خواہش ہے کہ ہر بندہ اپنے پاس رکھے، آپ بھی باہر پڑھی ہوں گے۔ اس میں صرف یہ ہے مسئلہ حدیث، مسئلہ حدیث، مسئلہ حدیث۔ ہم نے حدیثیں جمع کر رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ حدیث۔ آمین آہستہ کیوں؟ حدیث۔ بیچ تراویح کیوں؟ حدیث۔ فاتحہ کیوں نہیں؟ حدیث۔ جلا ثناء کیوں؟ حدیث۔ ہر موضوع پر ہم نے حدیثیں جمع کر دی ہیں تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو، آپ کا ذہن بنے ہمارے پاس حدیثیں ہیں۔ تو باہر نماز اہل سنت پڑھی ہوگی، آپ لینا چاہیں تو لے لیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مسلک کے حق پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہوا؟ لاؤ چٹ، بڑے شوق سے لاؤ، میں تو خوش ہوتا ہوں۔ مجھے دیں، یہ چٹ ہے کتاب ہے، ایسے بیوقوف ہے چٹ۔ آپ اٹھ کے کھڑے بیٹھو، سادے آدمی۔ اب بہت ساری باتیں توجہ رکھیں، اس نے چونکہ جھوٹ لکھی ہیں، نہ کتابیں ہیں نہ کتاب کا حوالہ ہے، اس لیے کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اہل حدیث رافضی کیوں کہ صحابہ کے فعل کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ دوسرا محمد دیوبندی نے کہا باقی فعل صحابہ وہ کوئی حجت نہیں، یہ تم نے جھوٹ کہا ہے۔ ہمارے قابل افعال اور اقوال صحابہ کو حجت مانتے ہیں، جھوٹ نہ بولا کرو۔ عبارت اور لکھی ہوتی ہے، آپ نقل اور طریقے سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں پاکویت اہل حدیث 1858 سے پہلے نہیں تھی، جبکہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر فقہ اتفاق و ہند کی جائزہ ایک طرح کے علامہ محمد پتہ نہیں فاضلہ آبادی منہج اہل حدیث پر قائم تھا، کیا فاضلہ انگریزوں کے بعد کے ہیں؟ میں نے جو بات اس کو اچھی طرح سمجھو، وہ غیر مقلد جو اہل حدیث ہیں اور ان کو نام انگریز نے اہل حدیث الاٹ کیا ہے، یہ 1800 اس سے پہلے نہیں تھے، یہ انگریز کے بعد کی پیداوار ہے۔ اور یہ حوالہ میرا نہیں ہے، تحریک پاکستان بی اے کے نصاب آپ کے سندھ کی نصاب میں شامل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان نے درخواست دی تھی اور اہل حدیث کا نام الاٹ انگریز نے کیا تھا۔ یہ مدرسے کی کتاب نہیں ہے، اسکول کی کتاب ہے، کالج کی۔ نماز جنازہ کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 4 تکبیریں فرض ہوتی ہیں، باقی سنت ہوتی ہیں، نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، 12 سند امام حنیفہ سے ثابت کریں، یہ آپ کو ایک دھوکہ دیں گے، توجہ رکھیں۔ اب میری بات سنتے جائیں، ادھر نہ دیکھیں۔ مجھے ایک غیر مقلد نے کہا آپ اپنی فقہ ابو حنیفہ سے صحیح سند سے تواتر سے ثابت کر دیں، تم اگر سند کے ساتھ صحیح سند سے تم ثابت کر دو ابو حنیفہ سے تو ہم منفی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کوئی عیسائی تو میں کہہ دے
الحم سے والناس تک پورا قرآن صحیح سند سے اللہ کے نبی ثابت کرو، کر دو گے؟ تو یہ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ تواتر سے ثابت ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو سند کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں نے کہا فقہ حنفی امام حنیفہ سے تواتر سے ثابت ہے، اس پہ سند نہ مانگا کرو۔ سنتے کیا بات سمجھ آ گئی؟ جی جی تواتر پر سند نہیں چاہیے۔ ان الفاظ کا حدیث پیش کریں کہ دیوبندیوں کا دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تیسرے وقت اٹھتے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ہمارا صرف اتنا دعویٰ نہیں، ہمارا دعویٰ کہتے ہیں 4 رکعت نماز میں صرف تکبیر تحریمہ رفع الیدین کرتے تھے، باقی کہیں بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ روایت ترمذی میں عبداللہ بن مسعود سے موجود ہے، کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ دکھاؤں؟ پھر کھڑے ہوئے، شروع میں رفع الیدین کیا اور پوری نماز میں کہیں بھی نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی نماز یہی تھی۔ یہ سنیں ذرا، کہتے ہیں دیوبندی اپنی تقریروں میں کہتے ہیں غیر مقلد چھوٹے رافضی ہیں۔ دوسرا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ امام ابو اعظم حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ بالکل ہے، اس کی وجہ توجہ رکھے ذرا بیٹا، مجھے دیکھو، ادھر دیکھو گے تمہیں جواب سمجھ نہیں آئیں گے، اس لیے میں کہتا ہوں میری خسر خسر نہ کرو، جواب سنو، میں جواب دے دوں گا، سوال پھر وہی رہ جائیں گے تو ہم پھر پریشان ہو گئے۔ یاسین خیرپور میرس میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد غیر مقلد نے کہا کہ یہ تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا واجب ہے۔ کہا امام حنیفہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں۔ توجہ رکھنا، کہا جب تقلید واجب ہے امام صاحب نے کیوں تقلید نہیں کی؟ پھر میں نے کہا نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا حضور نے کلمہ کس نبی کا پڑھا؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے خود نبی تھے۔ میں نے کہا باجماعت نماز ضروری ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا باجماعت کا معنی؟ کہتا ہے چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ میں نے کہا تمہارا امام پھر کہ جماعت پڑھتا ہے تو کسی کے پیچھے نہیں ہوتا؟ کیا کہ وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کسی طرح امام خود امام ہے تو کسی کی تقلید کیوں کریں گے؟ ان کے غیر مقلد اور ان کا معنی کہ مجتہد ہیں، ان کے غیر مقلد ہونے کا معنی کہ مجتہد نہیں تھے پھر بھی مقلد۔ سمجھ آ گئی بات؟ کہتا ہے امیر اکاڑوی لکھا ہے امیر معاویہ نے ایک وتر پڑھا، لیکن دیوبند حضرات وتر کیوں نہیں پڑھتے؟ امیر معاویہ مجتہد تھے، توجہ رکھنا، ایک صحابی مجتہد ہو اور باقی صحابہ کا عمل اور ہو، وہ صحابی کو گمراہ نہیں کہتے، لیکن عمل جمہور صحابہ کی رائے پر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دکانیں نہیں بنانے توڑ دیتے تھے، تو پھر تمہاری دکانیں توڑ دیں۔ ابو ذر غفاری دکانیں توڑتے تھے، کہتے تم نے کیوں مال رکھا ہے؟ جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابی کا اپنا اجتہاد تھا، باقی صحابہ دکان بھی بناتے، تجارت بھی کرتے تھے۔ اگر امیر معاویہ اکیلے کی مان کے وتر پڑھنا ہے تو ابو ذر غفاری اکیلے کی مان کے تمہاری دکانیں بھی توڑ دینی چاہیے۔ کہتا ہے ملا کسانی حنفی نے لکھا ہے کہ مشائخ نے اس آدمی کے بارے میں کہا جو آستین میں کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھے بشرط اس کا منہ بندہ ہو۔ میں یہ مسائل چھیڑوں گا تو تم نے بہت ذلیل اور پریشان ہونے، جو گھنٹوں میں اپنی کتابوں میں لکھا میں نے وہ شروع کر دیا تو منہ بھی نہیں اٹھا سکو۔ اس کے لیے میری یہ کتاب فرقہ الحدیث اٹھا لو، اس کو پڑھو، تمہیں اپنے مولوی کو پڑھ کر شرم آئے گی تم نے کیا گند لکھا۔ بات سمجھئے؟ تمہارے مولوی کیا لکھے چھوڑے، میں ان مسائل میں نہیں پڑھتا، ہمارے فقہ نے لکھا ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ عام کتا، مجھے بتاؤ کتا مسجد سے گزر جائے، کتا سوکھا ہو مسجد سے گزر جائے، مسجد کو دھوتے ہیں؟ کیوں؟ سوکھا ہے تو سوکھا کتا اگر کندھے پہ آگے اتر گیا تو پھر اسے نماز کیسے نہیں ہوگی؟ لکھا ہے کہ منہ بندہ ہوتا کہ اس کا راز بھی باہر نہ نکلے۔ پورا مسئلہ بھی نہیں سمجھتے اور اعتراض بھی کرتے۔ کہتا ہے اپنے فرقہ بریلویت میں لکھا ہے ذکر میں بلند آواز کرنا حرام ہے، تو آپ ویڈیو کی بالکل میں تو ذکر بالجار کراتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ذکر بالجار کا انتظام حرام ہے، کہ کوئی بندہ کہے تم اونچا ذکر کرو، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، یہ حرام ہے۔ علماء دیوبند کے نزدیک پہلے دن تیسرے ایک ہفتہ پر کھانا بنانا، قرآن خانے کی دعوت کا اہتمام کرنا، سال وفاظ قرآن ختم کرنا، جمع کرنا جائز ہے۔ ہم علماء دیوبند نہ تیسرا متعین کرتے ہیں، نہ چوتھا کرتے ہیں، نہ پانچواں کرتے ہیں۔ ہم علماء دیوبند کوئی دن متعین نہیں کرتے، جہاں تمہارا دو لگے کرتے ہو، جب نہ لگے نہیں کرتے ہو۔ میرے علم میں تمہارے مولوی کیا صحابہ رضی اللہ عنہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ خود غیر مقلد علماء نے لکھا ہے صحابہ کرام دو قسم کے تھے، بعض فتوے دیتے تھے، بعض نہیں دیتے، فتوے والوں کی بات مانتے تھے، جو دیتے تھے مجتہد تھے، جو مانتے تھے مقلد تھے۔ تمہارے علماء نے لکھا ہے، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟
جب امام حنیفہ نے دعوت تقلید دی تھی تو پہلی مرتبہ سب سے پہلے دعوت کس نے قبول کی؟ کوئی بندہ یہ کہ جب ابو ہریرہ نے کہا میں صحابی ہوں تو سب سے پہلے کس نے کہا جی آپ صحابی ہیں؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ سمجھ آ گئی؟ یہ سوال ہی ہوتے ڈھکوسلے ہوتے ہیں ڈھکوسلے جو امام صاحب کی شکل کا مقلد ہے 40 روپے کی کمیٹی ہوتی تھی اب تم چلے جاؤ اور میں دعا شروع کر دیتا ہوں تم جاؤ اور میں دعا شروع کروں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اے اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اس جلسے کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ جتنے گمراہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما جو ہدایت یافتہ ان کو ہدایت برقرار فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا